بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت آمنہ کی وفات کا واقعہ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ گئیں۔ حضرت آمنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سال لمحوں میں گزر گئے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ کے دل میں خیال آیا کہ بیٹے کو باپ کی قبر کی زیارت کروانی چاہیے۔ سفر دشوار اور طویل تھا۔ حضرت آمنہ نے ایمن کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کیا، جو اس وقت صرف یثرب تھا۔ وہاں پہنچ کر دارالنابغہ میں قیام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد محترم کی قبر کی زیارت کی اور یہاں پر جو رشتہ دار تھے ان سب کو دیکھا۔ یہاں بنو عدی کا ایک تالاب تھا۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا سیکھ لیا اور بہت جلد بہت اچھے پیراک بن گئے۔ عسکری تربیت کا یہ بھی ایک حصہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پورا کیا۔ جب عرصہ دراز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر آپ کے بچپن کی بہت ساری یادیں تھیں۔ آپ اکثر ان کا ذکر کرتے تھے۔ جب آپ نے دارالنابغہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، امی جان نے یہاں قیام کیا تھا۔ اور جب بنو عدی کے تالاب کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ یہاں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ قیام کیا۔ ابھی اور زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ تھا، لیکن یکے بعد دیگرے کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو آپ کو یہاں سے لے کر جلد جانا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، جسے امام ابو نعیم نے دلائل میں نقل کیا ہے، پس میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو بار بار آتا جاتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا۔ بالآخر اس نے سوال کیا، اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا احمد۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اس نے یہ بات جا کر میرے ماموں کو بتائی۔ ماموں نے یہ بات میری امی جان سے کی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے مدینہ سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح ایمن فرماتی ہیں کہ مدینہ میں قیام کے دوران ایک دن دوپہر میں 2 یہودی میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا احمد کو لاؤ۔ انہوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت غور کیا اور نشانیاں تلاش کرتے رہے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ مدینہ اس کا دارالہجرت ہوگا۔ یہود کے فتنہ اور شر کی وجہ سے حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے جسے ابوا کہتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر آپ بیمار ہو گئیں۔ بیماری بڑھتی گئی، آخر اسی عالم مسافرت میں 20 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرما گئیں اور وہیں دفن ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک ابوا کی ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام مستورہ آتا ہے۔ یہاں سے 24 کلومیٹر صحرا میں وادی ابوا ہے۔ آپ کی قبر مبارک ابوا کی آبادی سے باہر ہے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ سمایہ بنت ابی رحم اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ حضرت آمنہ کی وفات کے وقت ان کے پاس تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان معصومیت کے ساتھ اپنی والدہ کی وفات کے وقت ان کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ حضرت آمنہ بڑی حسرت کے ساتھ حضور پاک کے چہرہ مبارک پہ نظر ڈالی اور یہ شعر کہے اور آپ کی روح کف سے انصری پرواز کر گئی۔ اے بیٹے، اللہ تجھے برکت دے، اے عظیم باپ کے فرزند، جس نے بادشاہ حقیقی اور منم کائنات کی مہربانی سے زبردست موت کے آہنی چنگل سے نجات پائی۔ چنانچہ جس روز قرعہ اندازی ہوئی تو اس کے بدلے 100 چرنے والے اونٹ ذبح کیے گئے۔ اے میرے پیارے محمد، جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ تو رب کریم کی طرف سے نبی بن کر مخلوق کی طرف مبعوث ہونے والا ہے۔ تو حق اور صداقت اور اپنے دادا حضرت ابراہیم کے دین اور اسلام کی روشنی کے ساتھ حرم اور غیر حرم کے علاقوں میں مبعوث ہوگا۔ پوری قوم بتوں کی محبت اور پرستش میں گرفتار ہے، لیکن اللہ نے تجھے ان خرافات سے روک دیا۔ آپ ان بت پرستوں سے اور بتوں سے دوستی نہ کریں۔ اور ان اشعار کے بعد آپ کے آخری کلمات یہ تھے، ہر زندہ کو موت آئے گی، ہر نیا پرانا ہوگا، ہر بڑا فنا ہوگا۔ میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر دنیا میں جاری رہے گا، کیونکہ میں نے ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا جو سراپا طہارت ہے۔ حضرت سمایہ مزید کہتی ہیں کہ حضرت آمنہ کی وفات پر ہم نے جنوں کو روتے اور نوحہ خوانی کرتے سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے وقت اپنی عمر کے 5 سال مکمل کر چکے تھے اور 6 میں داخل ہو گئے تھے۔ آج حضور یتیم الابوین ہو گئے، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے یتیم۔ آپ نے والد کی شفقت تو دیکھی نہ تھی، صرف ان کی قبر دیکھی تھی، اور اس سفر میں ان کی والدہ ماجدہ بھی قبر میں آرام فرما ہو گئیں۔ کم سنی، بے آب و گیا، صحرا اور تنہائی، حضور پاک کے بس یہی 3 ساتھی رہ گئے۔
اب آپ کے ساتھ صرف ایمن تھی، کبھی آپ کی انگلی پکڑ کر حضرت آمنہ کی قبر پر لاتی اور کبھی آپ کے چمکتے رخساروں سے آنسو صاف کرتی۔ وفات کے وقت حضرت آمنہ کی عمر مبارک صرف 20 سال تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ غلبہ اسلام کے بعد ایک مرتبہ حضور پاک 1000 مسلح صحابہ کے ساتھ ابوا میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ وہاں پر آپ پر رکعت طاری ہو گئی اور دوسرے صحابہ بھی فرط تاثر سے رو پڑے۔